خوش آمدید۔ آج ہم دہلی سلطنت کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ دور تھا جب کئی خاندانوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں، صدیوں تک دہلی سے برے صغیر پر حکومت کی۔ جی بالکل، ایک طویل اور بہت اہم دور رہا ہے یہ برے صغیر کی تاریخ میں۔ تو ہمارے پاس PPSC برادرز اکیڈمی کے کچھ نوٹس ہیں، اور آج کی اس گہرائی میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ان نوٹس کی روشنی میں دہلی سلطنت کے جو اہم حکمران تھے، ان کے دور کے واقعات، پالیسیاں اور ان کا ورثہ، اس کو سمجھا جائے۔ ہاں، یہ نوٹس ایک اچھا نقطۂ آغاز فراہم کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 1191 اور 1192 کی ترائن کی جنگوں سے۔ یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، اور یوں سمجھیں کہ شمالی ہندوستان میں مسلم اقتدار کی بنیاد پڑ گئی۔ دراصل غوری کی یہ فتح بہت فیصلہ کن تھی، اور اسی کے ساتھ غوری کا ایک اہم فوجی غلام قطب الدین ایبک سامنے آیا۔ بہت باصلاحیت تھا۔ غوری کی وفات کے بعد ایبک ہی ہندوستان میں اس کا جانشین بنا۔ اچھا، تو 1206 میں قطب الدین ایبک پہلا سلطان بنا دہلی کا، اور یہیں سے غلام خاندان یا مملوک خاندان جسے کہتے ہیں، اس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ انہیں غلام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، انہیں غلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کے بانی جیسے ایبک اور پھر بعد میں آنے والے اہم حکمران جیسے التتمش اور بلبن، یہ سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں غلام رہے تھے۔ یہ فوجی غلام تھے جو اپنی قابلیت سے حکمرانی تک پہنچے۔ ایبک نے شروع میں اپنا دارالحکومت لاہور کو بنایا تھا۔ ایبک کا دور تو مختصر تھا، لیکن تعمیرات کے حوالے سے اسے کافی اہم مانا جاتا ہے نا؟ یقیناً، آج بھی دیکھیں، دہلی میں قطب مینار کی جو پہلی منزل ہے، قوت الاسلام مسجد اور اجمیر میں 2.5 دن کا جھونکا، یہ سب اسی کے دور کی یادگاریں ہیں۔ اور وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش بھی کہلاتا تھا، لاکھوں کا دان دینے والا۔ شاید یہ سخاوت اس کی نئی نئی طاقت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ اور پھر اس کی حکمرانی کا خاتمہ بھی بڑا اچانک ہوا۔ 1210 میں چوغان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور فوت ہو گیا۔ تدفین لاہور میں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد کیا صورتحال بنی؟ ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ، اس نے بہت ہی مختصر عرصہ، کوئی 8 مہینے حکومت کی، لیکن وہ نااہل ثابت ہوا۔ تو اصل جانشین ایبک کا داماد اور ایک اور سابق غلام شمس الدین التتمش بنا۔ اس نے آرام شاہ کو شکست دی اور 1211 میں تخت سنبھالا۔ التتمش کو کہتے ہیں کہ وہ غلام خاندان کا حقیقی بانی تھا۔ ایسا کیوں؟ اس نے کیا مختلف کیا ہے ایبک سے؟ دیکھیں،